شہر قائد میں بڑھتی اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں پر رینجرز اور پولیس نے مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق کر لیا ہے۔ ڈی جی رینجرز کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر کراچی، ایڈیشنل آئی جی کراچی، ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ، جوائنٹ ڈی جی آئی بی، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی، ڈی آئی اور ساؤتھ ویسٹ اسپیشل برانچ، سی آئی اے اور ٹریفک سمیت پولیس رینجرز اور حساس اداروں کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں شہر میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں کراچی شہر میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم اور منشیات فروشی کے سدباب کے لیے مربوط حکمت عملی پر زور دیا گیا۔ اس موقع پر رینجرز، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے مشترکہ لائحہ عمل منظور کیا گیا۔ قومی اسمبلی میں آئی ایم ایف کے شرائط پوری کرنے کے لیے ٹیکس چھوٹ ختم اور سیلز ٹیکس 17% منظور کر لیا گیا ہے۔ کوٹھی کی سینئر نائب صدر ماہین سلمان کا کہنا ہے کہ ادویات، سلائی مشین، درآمدی مسالہ جات، گاڑیاں، موبائل فون اور بچوں کے دودھ سمیت دیگر 150 اشیاء کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ حکومت کو زرعی آمدنی پر ٹیکس عائد کرنا چاہیے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اشرف خان سے۔ جی اشرف، بتائیے گا۔ قومی اسمبلی میں جو آئی ایم ایف کی شرط پوری کرنے کے لیے جو مالیاتی بل ہے وہ منظور ہو گیا۔ اس کا اطلاع یہ ہوگا 150 اشیاء مہنگی ہونے جا رہی ہیں، سیل ٹیکس لگ رہا ہے اور سیل ٹیکس کی جو چھوٹ تھی جس پہ وہ واپس لگائی جا رہی ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ حکومت تو کہہ رہی ہے عام آدمی پر اثر نہیں پڑے گا۔ یہ جاننے کے لیے کرنگی ایسوسی ایشن سینئر وائس پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہین سلمان، ان سے جانتے ہیں کیا حکومت صحیح کہہ رہی ہے۔ میں دیکھیں، یہ سب سے پہلے انالائز کرنا ہے کہ کون کس کے کہنے پہ کیا کر رہا ہے اور کون ہمارے ملک کے ساتھ کتنا سنسیئر ہے۔ آپ نے ایک ڈکٹیشن بیسیکلی قبول کری ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کی ایک شرط کو وہ پورا کیا ہے اپنا ٹیکس بڑھا کے۔ اچھا، اب آپ مجھے ایک سوچنے والی ایک کامن سینس کی چیز بتائیے، جب آپ دودھ کے اوپر ٹیکس لگائیں گے، چاول چینی پہ ٹیکس لگائیں گے، تو یہ عام عوام کو کیسے ہٹ نہیں کرے گا؟ کیا عام عوام چینی اور چاول نہیں کھاتے؟ کیا وہ روٹی نہیں کھاتے؟ جب کھائیں گے تو وہ بیسکلی ٹیکس اس کے اوپر دے رہے ہوں گے۔ Now this is a form of regressive taxation. We have to understand کہ یہ regressive taxation ہمارے اکانومی کے لیے اس وقت کتنا مناسب ہے، اور اس وقت جو ہمارا بالکل بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک کانٹریکشنری فسکل پالیسی کے ساتھ regressive taxation کی طرف جا رہے ہیں۔ الٹیمیٹ اینڈ اس کا یہ ہے کہ انفلیشن بہت زبردست ہونی ہے۔ انفلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ کم ہو گئی۔ جہاں وہ 10 چیزیں خرید سکتا تھا، اس کی قوت خرید کم ہو گئی، وہ 6 چیزیں یا 5 چیزیں خریدے گا۔ آپ کو ہر طریقے سے آپ کے ہاتھ پیر باندھ کے آپ کا اوپر چھری چلا دیں گے تو ملک میں ترقی کیسے آئے گی؟ ویلیو ایڈیشن آپ کے پاس نہیں ہے، اس پہ ٹیکس آپ نے لگا دیا ہے۔ آپ یہاں امپورٹ کی طرف یعنی رجحان بڑھ جائے گا اگر کوئی ترقی کی طرف جانا چاہے گا۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ جو تمام اثرات ہیں عام آدمی اس پہ زیادہ اثر پڑے گا، کیونکہ ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ جو امپلیمنٹ ہے وہ جب اس کا اطلاق جیسی ہوگا، ہر چیز کی اشیاء جو پہلے ہی بڑھی ہوئی ہے وہ اور مزید بڑھ جائے گی۔ اس کا اثر یہ ہوگا قوت خرید کم ہو جائے گی اور غریب مزید غریب ہو جائے گا۔ بہت شکریہ اشرف خان ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ سندھ کے نئے بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا 15ویں روز میں جاری ہے۔ سندھ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان باقاعدہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ دھرنے کی صورتحال اور جماعت اسلامی کے لائحہ عمل کے حوالے سے جانتے ہیں اپنے نمائندے اقتدار انور سے۔ اقتدار، بتائیے گا مذاکرات کب تک شروع ہوں گے؟ بوشن جناب، آپ کا جماعت اسلامی کا دھرنا جو ہے وہ 15ویں روز میں داخل ہو گیا، اور 10ویں روز جو حکومتی ٹیم آئی تھی اس نے کل رات ایک دھمکی آمیز خطاب کے بعد کسی میں جماعت اسلامی نے یہ موقف اختیار کیا کہ اب اگر ان کی بات نہ سنی گئی تو اتوار کو شرائع فصل کو بند کر دیا جائے گا۔ تو آج صبح وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے رابطہ کیا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان سے، اور انہیں اب سے کچھ دیر بعد باقاعدہ مذاکرات کے لیے بلایا ہے۔ جماعت اسلامی کی 5 رکنی ٹیم جو مذاکرات کرنے کے لیے جائے گی، ہم باری باری ان کے تمام افراد سے آپ کی بات چیت کرواتے ہیں۔ سب سے پہلے نائب امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اسامہ صاحب، کیا امید، کیا ہوپ، کیا مطالبات لے کے جا رہے ہیں، کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے، مطالبات تو بنیادی طور پہ یہی ہیں کہ اس شہر کو ایک بااختیار شہری حکومت دی جائے، اور اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ کم از کم 2013 تک کے جو قوانین انہوں نے پہلے منظور کیے ہوئے تھے، اب انہوں نے اس کے اوپر بھی شبخون مارا ہے۔ اور ہمارا مطالبہ تو یہ تھا کہ جنرل مشرف کے دور میں جو باقاعدہ لوکل گورنمنٹ کا نظام تھا 3rd ٹیئر کے طور پہ، کم از کم اس سے بہتر نظام ہونا چاہیے۔ تو کیونکہ اس میں بڑی اہم بات یہ تھی کہ جو بیوروکریسی تھی وہ بھی منتخب نمائندوں کے ماتحت تھی۔ انہوں نے نہ معلوم کیوں اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں اور بیوروکریسی کو پھر منتخب نمائندوں پہ مسلط کر دیا۔ تو ہم ان تمام امور کے ساتھ انشاءاللہ بیٹھیں گے، دیکھیں گے کیا کہتے ہیں وہ، کیا ان کا ذہن ہے، کیا مزاج ہے،
میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی ان دونوں چیزوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم اپنا شارع فیصل والا پروگرام بھی کریں گے, دھرنا ہمارا جاری ہے, پورا شہر کراچی ہماری پشت پر ہے. اور وہ یہ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ ان کی اکثریت ہے, جمہوریت اکثریت کی آمریت کا نام نہیں ہے, جمہوریت ہے مشاورتی عمل کا نام. اور 3.5 کروڑ کی آبادی یہ بھی اکثریت ہے نا, یہ تو اتفاق نہیں کر رہی اس سے. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ ایک پوری 1.5 آبادی کو آپ غلام بنا کے رکھیں گے؟ اور یہ ممکن ہے, ایسا ہو سکے گا؟ ہم تو بات چیت کے ذریعے یہ چیز مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. اور میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پرامن لوگوں کی آواز کو سنیے. یہ 3.5 کروڑ لوگوں کی آواز ہے, یہ ایک نمائندے کی یا جماعت اسلامی کی آواز نہیں ہے. بہت شکریہ. یہ تھے ڈاکٹر اسامہ رازی صاحب. اس کے علاوہ مسلم پرویز صاحب جو کہ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں جو سٹی ڈسٹرکٹ کونسل ہوتی ہے اس کے اسپیکر کے فرائض بھی انجام دیتے رہے, یہ بھی اس کمیٹی کے رکن ہیں اور خاصی معلومات رکھتے ہیں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے حوالے سے. تو آج کافی ٹف ٹائم ملنے والا ہے حکومت کو. مسلم پرویز صاحب سے پوچھتے ہیں, مسلم صاحب آپ نے تو کافی زبردست قسم کی سٹی گورنمنٹ انجوائے کی تھی, ویسے ہی حقوق لینے جا رہے ہیں یا اس سے کم حقوق لے کر آئیں گے؟ بھائی مجھے اس کمیٹی کا کنوینر بنا دیا ہے جماعت اسلامی نے, اور یہ 4 رکنی کمیٹی ہے. یہ انشاءاللہ تعالی بات کرے گی, دیکھیں گے کہ کس جگہ جو ہے وہ بات ختم ہوتی ہے. سعید غنی جو ہے اس مرتبہ اگر آپ نے وہ حوالہ دیا ہے تو ہمارے ساتھ تھے, اور ہمارا ایک بہت اچھا تعلق جو ہے وہ رہا ہے سعید غنی کے ساتھ. اور میں ابھی تک اسی طرح پر امید ہوں کہ جو بھی بات ہوتی تھی ہم دونوں آپس میں بات کر لیا کرتے تھے. اس وقت نجمی عالم جو ہے گروپ لیڈر ہوتے تھے, سعید بھائی ان کے ساتھ ہوتے تھے. 2 منٹ میں ہم فیصلہ کیا کرتے تھے, 2 منٹ میں, اس سے زیادہ تو کبھی لگا ہی نہیں ہے ہمیں. تو میں تو اسی امید کے ساتھ جا رہا ہوں. ناصر شاہ صاحب بھی بہت پولائٹ بات کرتے ہیں, تاج حیدر صاحب سے بڑے اچھے ہمارے جو ہے مراسم ہیں. جی وہ نواب شاہ کے ناظم تھے, وہ بھی جانتے ہیں سسٹم کو. تاج حیدر صاحب ویسے ہی الحمدللہ بہت میرا ان کا قریبی تعلق ہے, بہت لرنڈ آدمی ہیں, سمجھدار آدمی ہیں. تو اس میں تو سارے ہی لوگ جو ہے. اور پھر اگر ہم مرتضیٰ بھائی کی بات کریں تو ان کے تو بنیادی طور پر میں یہ کہوں گا کہ خون میں رچا بسا ہوا ہے, کیونکہ والدہ جو ہیں وہ بھی اس کونسل کی ممبر تھیں. تو نچلی سطح پر اختیارات کو یہ سارے لوگ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. اور اگر یہ انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے بات کریں گے, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم اور سعید بھائی جو ہے وہ 2 منٹ میں فیصلے کر لیا کرتے تھے, اور یہ ساری کی ساری وہ کمیٹی ہے ان کی بھی جو ان چیزوں کو سمجھتی ہے, تو انشاءاللہ تعالی بہت اچھی بات ہو جائے گی نچلی سطح. یہ تو مسلم پرویز صاحب جو کہ بتا رہے تھے کہ انہیں اس کمیٹی کا کنوینر بھی بنا دیا گیا ہے. 4 رکنی کمیٹی ہے جو اب سے کچھ دیر بعد جا کے حکومتی اراکین سے بغیر مذاکرات کرے گی, اور مسلم پرویز صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ اچھا قانون لانے کی کوشش کریں گے. جی اقتدار انور ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آج سندھ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, اور مذاکرات ہونے کے بعد ہی اگلے لائحہ عمل کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا. بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بورڈ کا 35واں اجلاس منعقد ہوا ہے, جس میں موٹر وے اور نیشنل ہائی وے کو لنک کرنے کے لیے لنک روڈ کی منظوری دی گئی ہے. جاننے کے لیے بات کریں گے اقتدار انور سے. جی اقتدار, اپڈیٹ کیجیے گا. بہت شکریہ آپ کا. اب سے کچھ دیر قبل وزیر سندھ کی سربراہی میں 35واں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا اجلاس ہوا. اس اجلاس کے اندر تمام ہی اہم وزراء شریک تھے. اجلاس میں 5 اہم فیصلے کیے گئے, جس طور پر ماڑی پور ایکسپریس وے, آئی سی آئی انٹرچینج, این ٹیکنالوجی پارک, ٹیچر ٹریننگ پروجیکٹ اور موٹر وے کو نیشنل ہائی وے سے لنک کرنے کے لیے روڈ بنانے کی منظوری دی گئی ہے. این پارک کا جو رقبہ ہوگا وہ 13 ایکڑ پر محیط ہوگا. اس پارک کے اندر 16 اسٹوری جدید آئی ٹی فیسلٹی سے بھرپور بلڈنگ تعمیر کی جائیں گی, جبکہ صنعتی علاقوں کی ترقی کے لیے ماڑی پور ایکسپریس وے اینڈ آئی سی انٹرچینج بنایا جائے گا. یہ 8 کلومیٹر طویل ہوگا. سب سے اہم بات جو بیرون ملک سفر کرنے والے ملازمین جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ نیشنل ہائی وے کو موٹر وے سے منسلک کرنے کے لیے لنک روڈ کے اوپر MN5 سے ملانے کے لیے ایک پل تعمیر کیا جائے گا. یہ لنک روڈ جو ہے ایجوکیشن سٹی سپر ہائی وے سے ہوتا ہوا مین سپر ہائی وے کو ٹچ کرے گا. اس سے وہ تمام لوگ جو حیدرآباد یا کراچی سفر کرتے ہیں یا اندرون ملک جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے جو سفر کا وقت ہے وہ انتہائی کم ہو جائے گا. اس کے علاوہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ٹیچرز کی ٹریننگ کا جو پروگرام کا اہتمام کیا جائے گا, جس میں ایسے ٹیچر تیار کیے جائیں گے جو کالجز اور یونیورسٹی کی سطح پر سبسٹیٹیوٹ کے طور پر کام کر سکیں. جی بہت شکریہ اقتدار انور ہمیں اپڈیٹ کرنے کا.
कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान वुमेन्स टीम का कैंप का दूसरा सेक्शन जारी है। वुमेन्स क्रिकेटर्स अंडर 17 के साथ प्रैक्टिस मैच खेल रही हैं। इस बारे में तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से। जी महमूद, आगाह कीजिएगा। कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान वुमेन्स टीम का जो कैंप है उसमें प्रैक्टिस मैच जारी है, जिसका लंच के बाद इस वक्त सेकंड सेशन जारी है और ये मैच जो है वो अंडर 17 बॉयज़ के साथ खिलाया जा रहा है। और कोचेस जो हैं उनका यही कहना है, जैसा कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर जो है अरशद खान कैंप की निगरानी कर रहे हैं, जबकि वुमेन्स के जो कोच थे डेविड हेम्प वो कोविड के बायस लंदन में मुकीम है और अभी तक वो पाकिस्तान नहीं पहुंच सके हैं। और यहाँ पर जो प्रैक्टिस मैच है, सिनेरियो बेस्ड मैच है, इसमें लड़कों के साथ खेलने का मकसद ये कि लड़कियों को हाई टारगेट दिए जा सकें और उनकी फिटनेस और दीगर चीज़ें भी जो हैं वो लड़कों के हिसाब से बहुत ऊपर आ सकें, जिसका कि उनको फ़ायदा होगा। और ये कैंप जो है वो आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए लगाया गया है, जो कि 4 मार्च से जो है न्यूजीलैंड में शुरू होगा, जिसके लिए पाकिस्तान वुमेन्स टीम की तैयारियां इस वक्त अरूज पर हैं। प्रैक्टिस सेशन भी जारी है, सिनेरियो बेस्ड मैच खेला जा रहा है, जिसके अंदर जो है वो लड़के और लड़कियां मिलकर खेल रहे हैं, जिससे कि इनकी खवातीन की स्ट्रेंथ में इजाफा होगा। जी।